أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین کرام، خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، سن 1445 ہجری کے ماہ رمضان، ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جس جمعے میں ہم حاضر ہیں۔ اس آخری جمعے کی مناسبت سے کئی اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو مجھے حق کہنے اور مجھ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس مناسبت سے سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی خاص فضیلت کا حامل نہیں ہے۔ جمعہ کا دن جو ہے عمومی طور پر فضیلت کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس، سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کو تمام ایام کا سردار کہا گیا، سید الایام کہا گیا، تمام ایام کا سردار، اعظم الایام، تمام ایام میں سب سے عظیم دن۔ اور یہ جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید ہے، اس کو چھوٹی عید کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں جمعہ کے دن کو حاصل ہیں، اور یہ ساری فضیلتیں ہر جمعے کو حاصل ہیں، چاہے وہ رمضان کا پہلا جمعہ ہو، آخری جمعہ ہو، شوال کا جمعہ ہو، محرم کا جمعہ ہو، سفر کا جمعہ ہو، کسی بھی مہینے کا کوئی بھی جمعہ ہو، یہ ساری خصوصیتیں، ساری فضیلتیں ہر جمعہ کے دن کو حاصل ہیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری جمعے کو کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں۔ ہمارے یہاں اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ لفظ اصل میں الوداع ہے، اگر لفظی طور پر کہا جائے تو جمعۃ الوداع کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو جمعۃ الوداع ہے، اگر لفظی اعتبار سے اگر ہم صرف بول رہے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر جمعۃ الوداع کی مناسبت سے خاص اہتمام کیا جانے لگے، خاص تیاریاں کی جانے لگے، خاص عقیدہ اور خاص فکر رکھی جانے لگے تو پھر اس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جمعۃ الوداع کی مناسبت سے بہت سارے گھروں میں خاص پکوان بنائے جاتے ہیں، افطاری میں خاص انتظامات کیے جاتے ہیں، بہت سارے گھروں میں نئے کپڑوں کے پہننے کا اہتمام کیا جاتا ہے عید الفطر سے پہلے، جمعہ کے دن ہی۔ اور بہت سارے لوگ جمعہ کے دن 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ جس پر خصوصیت کی ضرورت ہو؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی تو ایک مسلمان کو ہمیشہ کرنی، لیکن جو لوگ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے وہ بھی جمعۃ الوداع کو، آخری جمعے کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے جو اہتمام ہیں، تخصیصات ہیں، اگر ان کا تعلق شریعت سے ہو، دلیل سے ہو، کتاب و سنت سے، تو یہ باتیں صحیح مانی جائیں گی، ورنہ ان باتوں کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس دین کے نام پر یا اس دین میں کسی بھی ایسی بات کا ایجاد کرتا ہے، نئی چیز پیدا کرتا ہے جس کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں ہے تو اس کا عمل مردود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، اور بلکہ صرف بات یہی تک محدود نہیں ہے کہ اس کا عمل رد کر دیا جاتا ہے، بلکہ خاص طور پر بدعت کے کاموں کے کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عذاب بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کی آخری آیات میں، بلکہ آخری سے پہلے والی آیت، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے کی صورت جہاں ایک طور پر یہ ہے کہ آپ کا کوئی حکم ہو اور اس کو نہ مانا جائے، وہیں پر یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی حکم نہ ہو اور اس کو شریعت سمجھا جائے۔ تو جو لوگ بھی نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ان کو خشیت پیدا کرنی چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہیں وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فتنے کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ فتنے سے مراد شرک ہے، ایسے لوگ شرک میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ بدعت یہ شرک کی سیڑھی ہے۔ آپ کوئی بدعت ایجاد کریں گے آپ شرک تک پہنچ جائیں گے۔ آپ معاشرے پر نظر دوڑائیں، جس قوم میں جس جماعت میں سب سے زیادہ بدعتیں ہیں ان کے یہاں شرک کی بھرمار بھی اتنی زیادہ۔ ان تصیبہم فتنہ، اللہ رب العالمین کا حکم، اللہ تعالیٰ کا قول کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ان کو فتنہ لاحق ہو سکتا ہے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا وہ دردناک عذاب کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کریں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، وہ فتنے میں یا دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو بدعتیں ایجاد کرنا یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے عمل کو مردود کر دیتا بلکہ یہ وبال جان بھی ہے، اس لیے بدعتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس آخری جمعہ کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت ہمیں قرآن کریم میں اور صحیح احادیث میں نہیں ملتی، اس کو ایک عام جمعہ کی طرح سے دیکھا جائے، ایک عام جمعہ کے دن کی طرح جس طرح آپ عبادتیں کرتے ہیں، تیار ہو کر کے خطبے کے لیے آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کریں، لیکن آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا تو میں کچھ خاص ایکٹیویٹی کروں، کچھ خاص عمل کروں، اس کی شریعت میں ہمارے یہاں گنجائش نہیں ملتی۔ خاص طور پر آخری جمعہ میں کچھ لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ قضائے عمری ادا کی جائے۔ قضائے عمری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی نماز جو نماز آپ کے پورے عمر کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا ہو جائے، اور اس تعلق سے دو حدیثیں سنائی جاتی ہیں جو دونوں کی دونوں موضوع اور من گھڑت روایتیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ من صلی فی آخر جمعۃ من شہر رمضان الخمس الصلوات المفروضہ فی اليوم واللیل قضت عنہ ما فاتتہ فی صلاۃ سنتہ، کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے، صرف اتنا ہی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے پورے دن میں 24 گھنٹے میں اور جمعہ کے دن، تو یہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا اس کے سال بھر کے نمازوں کی قضا ہو جائے۔ استغفر اللہ علیہ، یعنی ایک دن میں آپ نے جمعہ کے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اب آپ کو سال بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سال بھر کے نمازوں کے پڑھنے کا کفارہ ہے۔ اور ایک اور روایت بھی مشہور ہے اور وہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھے گا، اور اس میں مختلف طریقے اس کے بیان کیے گئے کہ سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 10 مرتبہ، اور اس کی بہت ساری تفصیلات بیان کی گئیں۔ یہ کہا گیا کہ جو شخص 4 رکعت نماز آخری جمعہ میں پڑھے گا رمضان المبارک کے، اس کے 70 سال کے نمازوں کی قضا یہ 4 رکعت کی نماز ہو جائے۔ سبحان اللہ، میں نے اس سے پہلے بھی اسے کئی مرتبہ کہا تھا کہ یہ قضائے عمری جو ہے یہ ایک طرح سے بدعت تو ہے ہی، لیکن دوسری طرف لوگوں کو نمازوں کے چھوڑنے پر ابھارنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ ایسی حدیثیں لوگوں کو سنائیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے، وہ کہیں گے کہ آخری جمعہ میں ہم نماز پڑھ لیں گے 5 وقتہ نماز، پورے سال کی نماز برابر، پورے سال کی نمازیں برابر ہو جائیں، اب نہ فجر میں اٹھنے کی ضرورت ہے، نہ ظہر عصر مغرب اور عشاء میں آنے کی ضرورت، اور 4 رکعت نماز پڑھ لیے تو پھر پوری عمر بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے تو مسجدیں خالی ہیں۔ مسجدیں خالی ہونے کا جہاں ایک سبب ہے کہ لوگ شہوتوں کے شکار ہو گئے، لوگ دنیا پرست ہو گئے، وہیں کچھ لوگوں کا بھی ہاتھ ہے جو اس طرح کی غلط حدیثوں کا سہارا لے کر کے، موضوع اور من گھڑت حدیثوں کا سہارا لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان حدیثوں کو سن کر کے کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ حدیثیں مشہور بہت ہیں لیکن موضوع اور من گھڑت روایتیں، امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ جنہوں نے موضوع حدیثوں کے بارے میں خاص طور پر ایک کتاب لکھی ہے، آپ نے اس کتاب میں ذکر کیا کہ اس حدیث کی سند ہی مجھے کہیں نہیں ملی، سند ہی، یعنی کچھ حدیثوں کی نا موضوع روایتوں کی بھی سند ہوتی ہے، لیکن یہ موضوع روایت ایسی ہے نا اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، کس نے بیان کیا، کس سے بیان کیا، بس حدیثوں میں آیا ہے بول کر کے اس کو مشہور کر دیا گیا۔
اور امام شوکانی رحمہ اللہ یمن کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ صنعاء جو شہر ہے یمن کا، میں نے صنعاء میں دیکھا کہ فقہا کی زبانوں میں، یعنی جن کو فقیہ سمجھا جاتا، جن کو عالم سمجھا جاتا ہے، ان کی زبانوں میں یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور یہ حدیث سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ جمعۃ الوداع یعنی الوداعی جمعہ یا آخری جمعہ جو ہے رمضان المبارک کا، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ جب رمضان المبارک کے آخری ایام شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب آخری جمعہ ہوتا ہے، اس کے بعد سے کچھ مسجدوں میں، کچھ جگہوں میں، کچھ علاقوں میں رونے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں کہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یعنی وہ خاص طور پر رونے کی، جس کو ہم رونے کی مجلس کیا کہیں، ماتم کی مجلسیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ماتم کی مجلسیں سجائی جا رہی ہیں۔ اب وہ ماتم کی مجلسیں کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں ہوتی ہیں کہ لمبی لمبی دعائیں سب بیٹھ کر کے کر رہے ہیں اور اس میں رویا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک جا رہا ہے، اور کبھی یہ ماتم کی مجلسیں نعت خوانی کی شکل میں ہوتی ہیں کہ نعت پڑھے جاتے ہیں، ایسے درد بھرے نعت کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا، مجھے تو ان کے الفاظ بھی یاد نہیں ہے، اور ان نعتوں کو پڑھ کر کے لوگ روتے ہیں۔ دیکھیں رمضان المبارک کا آنا ایک مومن کے لیے یقیناً خوشی کا ذریعہ ہے، اور رمضان المبارک کا جانا یقیناً ایک مومن کے لیے حزن اور ملال کی وجہ ہے، رنجیدگی کی وجہ ہے، غم کی وجہ ہے، کیونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ جا رہا ہے، یہ خیر کا مہینہ جا رہا ہے جس میں نیکیاں کرنا آسان تھا، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ قیام اللیل کا ایک جو ماحول ہے مسجد کے اندر، نماز تراویح جو قائم کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ یا اس سے پہلے آپ دیکھیں پنج وقتہ نمازوں میں بھی الحمدللہ مسجدیں آباد نظر آتی ہیں، ایک ماحول بنا ہوا رہتا ہے، وہ لوگ بھی عبادت کر لیتے ہیں جو عبادت کرنا جن کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ایسے لوگ یا ایسے ماحول کے رخصت ہو جانے پر غم کا ہونا یقیناً ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اس غم کو ایک خاص شکل دینا کہ رویا جائے، دھاڑے مار مار کر کے رویا جائے، پکار پکار کر کے رویا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ مجلسیں قائم کی جائیں، اس کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے جانے کو سوچ کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انفرادی طور پر وہ رویا، کوئی بھی شخص ہو اگر وہ انفرادی طور پر رو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سلف سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک سلف رو رہے تھے رمضان المبارک کے اختتام پر، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابکی علی ظمأ الحواجر، یہ سخت گرمی کا مہینہ تھا، سخت گرمی کے مہینے میں میں روزے رکھ رہا تھا، اب سخت گرمی کے مہینے میں روزے رکھنے کی جو لذت ہے میں اس لذت سے محروم ہو رہا ہوں، وہ اس پر رو رہے تھے۔ تو ان کا رونا انفرادی طور پر رونا ہے، لیکن مجلسیں قائم کرنا باقاعدہ اس کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، یہ بدعتیں ہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہماری عوام بھی اتنی بھولی بھالی ہے نا، رونے والوں کے پیچھے زیادہ پڑتی ہے۔ جو لوگ روتے ہیں نا زیادہ مائکوں میں اور لوگوں کی مجلسوں میں جان بوجھ کر کے پرتکلف، ہماری عوام ان سے بہت متاثر ہو جاتی ہے۔ ارے فلاں بندہ رو رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ سامنے بیٹھ کر کے رونا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا گھڑیال کے آنسو، مگرمچھ کے آنسو، مگرمچھ بھی ہمیشہ روتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں سے ہمیشہ پانی جاری رہتا ہے۔ یہ محاورہ ہے کس چیز کا؟ یہ محاورہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سامنے رو رہا ہے نا، اس کے رونے کی وجہ سے آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ تنہائی میں روتا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو سامنے رویا، سامنے ایک لرزہ طاری ہو گیا، کپکپی طاری ہو گئی، یا اس کے علاوہ اور بھی وجد طاری ہو گیا، تو ہمارے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ صحابہ، سلف، تابعین، تبع تابعین، جو لوگ خاص طور پر تکلف کے ساتھ قرات کے دوران یا دعاؤں کے درمیان رونے کی کوششیں کرتے تھے، ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ جو لوگ جان بوجھ کر کے اعمال کرتے تھے، سلف ہمارے ان مجلسوں میں شریک ہونے سے منع کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی قرآن پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کبھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی درس دیا ہو اور کسی صحابی کے اوپر وجد طاری ہو گیا، وہ ڈانس کرنے لگے، وہ ناچنے لگے، وہ حرکت کرنے لگے؟ آپ نے کبھی بھی کوئی حدیث ایسی نہیں سنی ہو۔ لیکن آج کل کے آپ دیکھیں جلسوں میں باقاعدہ ایسا ہو رہا ہے، وجد طاری ہو جا رہا ہے، کبھی مقرب پر، کبھی کسی شخص پر، کوئی کودنے لگ رہا ہے، کوئی بھاگنے لگ رہا ہے، اور ہم اس سے متاثر ہو جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے والی ہیں،
یہ چیزیں آپ کا ذہن صحیح منہج سے ہٹانے والی، ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے موقع کے گزرنے پر خاص طور پر رونے کی مجلسوں کا اہتمام کرنا یہ چیزیں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت اور انسان کے عمل کے لیے اور اس کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس کے بعد میں عید الفطر کی مناسبت سے چند چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ عید الفطر جو ہے وہ ہمارا مذہبی تہوار ہے، ایک ایسا تہوار ہے جو متفق علیہ تہوار ہے، ایک ایسا تہوار ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ یہ کوئی ایسا تہوار نہیں ہے جس میں کوئی شک ہو، جس میں کوئی اختلاف ہو، بلکہ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے دو مذہبی تہوار ہیں۔ اس کے علاوہ جو تہوار بنا لیے گئے وہ لوگوں نے الگ الگ فرقوں نے الگ الگ مسلک کے لوگوں نے بنا لیے ہیں، شریعت سے ان کا ثبوت نہیں ملتا، شریعت سے انہی دونوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے عید الفطر میں ہمیں سنت کے مطابق خوشی منانے کی کوشش کرنی چاہیے، سنت کے مطابق عید الفطر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ اہتمام کیا ہے، وہ سنتیں کیا ہیں، وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ عید الفطر کے چاند سے پہلے یا چاند نکلنے کے بعد ہمیں صدقۃ الفطر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر جس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ وہ الگ ہوتی ہے جو آپ کے مال میں سال بھر میں فرض ہوتی ہے۔ یہ صدقۃ الفطر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد، چاند نکلنے کے بعد، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ فرض ہے، یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا فرض رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من طعام صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کھجور، ایک صاع جو کو فرض کیا ہے زکوٰۃ المسلمین کے طور پر تمام مسلمانوں کے اوپر، علی العبد والحر، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ آزاد ہو، والذکر والانثى، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، والصغیر والکبیر من المسلمین، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، یعنی ہر شخص پر آپ کے گھر کے ہر فرد کی جانب سے ایک صاع غلہ دینا، ایک صاع کھانا نکالنا، ایک صاع جو نکالنا یا ایک صاع کھجور نکالنا، اس کو فرض قرار دیا گیا۔ یہ فرض ہے، یہ مستحب نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کچھ لوگ عیدگاہوں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے گھر کی جانب سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کی ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور حکم دیا نبی علیہ السلام نے کہ زکوٰۃ الفطر کو عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے نکال دیا جائے، ادا کر دیا جائے، غریب تک پہنچا دیا جائے۔ خوشی کا دن ہے، کوئی گھر بھی مسلمانوں کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پر چولہا نہ جلے، کسی بھی گھر کے بچے بھوکے نہ ہو، کسی بھی گھر میں کوئی مرد کوئی عورت بھوکے نہ رہے۔ یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ہم تو اچھے اچھے پکوان کھا رہے ہیں، اچھی مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اچھی فیرینی اور سوئیاں کھا رہے ہیں، اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھوکے رہے۔ شریعت کو یہ بات منظور نہیں ہے، خاص طور پر عید الفطر کے دن۔ اس وجہ سے اس کو فرض کیا گیا، اور فرض کرنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں اللہ کے فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ کس لیے فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار جو لغو کام کرتا ہے، روزہ رہتے ہوئے جو اس سے غلطیاں ہو جاتی، ان غلطیوں کا یہ کفارہ ہے، ان غلطیوں کی یہ پاکی کا ذریعہ ہے۔ جیسے ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو فرض نمازوں سے کبھی پہلے سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، کبھی بعد میں سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز ہے، پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر کی نماز ہے، پہلے 4 رکعت ہے، اس کے بعد 2 رکعت ہے۔ مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ سنت مؤکدہ کا کام کیا ہے؟ فرض نمازوں میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے سنت مؤکدہ سے ادا کی جاتی۔ اسی طریقے سے اسی کے جیسے یہ زکوٰۃ الفطر ہے، مہینے بھر آپ نے جو روزہ رکھا، روزے کے درمیان جو غلطیاں ہوئیں، غیبتیں ہوئیں، چغلیاں ہوئیں، برائیاں ہوئیں، استہزاء ہوا، ٹھٹھا ہوا، جو بھی چیزیں روزے کے خلاف تھیں، ان چیزوں کو پاک کرنے کے لیے، ان چیزوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے اس چیز کا ہمارے لیے اہتمام کیا گیا۔ اور دوسری وجہ کیا؟ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ مسکینوں کو دیا جائے گا۔ اور اس سے پتہ چلا طعمۃ للمساکین کے لفظ سے خاص طور پر یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ الفطر طعام کی شکل میں ہی نکالا جائے، غلے کی شکل میں ہی نکالا جائے، کیونکہ جتنی بھی حدیثیں زکوٰۃ الفطر کے بارے میں ہیں
اور سلف صحابہ کرام وغیرہ سے جتنے بھی آثار ثابت ہیں کہ وہ زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے، سب کے سب غلے نکالا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے یہاں بھی درہم اور دینار کی شکل میں کرنسیز موجود تھیں، ان کے یہاں بھی کرنسی موجود تھی، ان کے یہاں بھی سونے چاندی کے سکے موجود تھے، لیکن وہ لوگ کرنسی کی شکل میں زکوٰۃ الفطر نہیں نکالتے تھے۔ ہمارے یہاں لوگ کرنسی کی شکل میں یعنی نقد کی شکل میں زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ علماء کا اختلاف ہے کہ نقد کی شکل میں زکوٰۃ الفطر ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ اس اختلاف سے ہٹتے ہوئے آپ غلہ نکال دیجئے۔ غلہ نکالنے میں کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے کہ غلہ نکال دیں گے، خریدنے جانا پڑے گا، خرید کر کے لانے کے بعد غریب تک پہنچانے جانا پڑے گا۔ اور نقد کا کیا معاملہ ہے؟ بیٹھے موبائل میں ٹائپ کیا، UPI پن ٹائپ کیا اور اس کو بھیج دیا۔ بڑی آسانی، یعنی ہم لوگ بہت آسانی کے شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ سہولت پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اہل الحدیث ہونا ہے، اہل سہولت نہیں ہونا، آسانی کو تلاش کرنے والا نہیں ہونا، جو سلف کا طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو غلے کے شکل میں آپ زکوٰۃ الفطر نکالی۔ اور دوسری چیز کیا معلوم ہوئی؟ وَتُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ سے کہ زکوٰۃ الفطر کے مستحق صرف اور صرف مسکین ہے، صرف اور صرف فقیر اور مسکین۔ اس کے علاوہ جیسے زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، آپ مدرسوں میں بھی دے سکتے ہیں، آپ یہاں بھی دے سکتے ہیں، وہاں بھی دے سکتے ہیں، ان سب سے ہٹ کر کے زکوٰۃ الفطر کا مصرف کیا ہے؟ صرف اور صرف مسکین۔ جو فقیر ہیں، جو مانگتے ہیں، ان کو بھی دیا جائے، جو مسکین ہیں یعنی جو نہیں مانگتے، وہ غریب ہیں، ان کو بھی راشن پہنچایا جائے۔ اس وجہ سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کیا نکالا جائے؟ میں نے ذکر کیا، غلہ نکالا جائے۔ اور غلہ یعنی جو بھی غلہ ہمارے یہاں استعمال میں، آپ چاول بھی نکال سکتے ہیں، آپ آٹا بھی نکال سکتے ہیں، گیہوں بھی نکال سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو زیادہ فراوانی دی ہے، آپ کھجور بھی نکال سکتے ہیں۔ آپ ہمارے یہاں کھجور وغیرہ کوئی زکوٰۃ الفطر میں نہیں نکالتے، حالانکہ الحمدللہ آج کل کھجوریں بھی سستی ہیں، کھجوریں بھی نکالی جا سکتی ہیں، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کم سے کم والی جو چیز ہونا وہ نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ کھانے کو تو باسمتی رائس کھائیں گے، 100 روپے والا چاول کھائیں گے، 150 روپے والا چاول کھائیں گے، اور جب زکوٰۃ الفطر کی نکالنے کی باری آئے تو راشن والا موٹا چاول نکال کر کے فرصت پا جائیں گے، 5 روپے کلو والا چاول۔ ایسے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوتا۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر کرنا چاہ رہے ہیں، رمضان المبارک کے گناہوں کے کفارے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اچھی چیزیں خرچ کرنی پڑیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ ایسی چیزیں خرچ کریں جن کو آپ لینا خود پسند نہیں کرتے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، آپ خود لینا اس کو پسند نہیں کرتے، آپ کیسے اللہ رب العالمین کے راہ میں اس کو خرچ کرتے؟ تو غلے کی شکل میں آپ خرچ کریں۔ اس سے پہلے بھی میں نے دوسرے سالوں میں بھی میں نے اس پر تنبیہ کی کہ غلہ جو نکالا جائے اس میں ایک اچھی صورت یہ نظر آتی ہے کہ آپ گھر کے افراد کی جانب سے الگ الگ غلہ نکالیں تو ایک راشن کٹ بن جائے گا جو آپ کسی غریب کے گھر میں پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو آپ ایک فرد کی جانب سے آپ چاول دے دیں، ایک کی جانب سے آٹا نکال دیں، ایک کی جانب سے دال، اور دالیں بھی ہمارے یہاں 4 5 6 قسم کی دالیں ہیں، تو مختلف قسم کی دالیں آپ اگر نکال دیں، ایک بندے کی جانب سے 5 لوگ ہیں تو ایک راشن کٹ بن جائے گا، اور وہ راشن کٹ غریب کے گھر میں پہنچا دیا جائے تو وہ اس دن کا بھی کھانا ہو جائے گا اور اس کے بعد کے ایام کا بھی کھانا ہو جائے گا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کتنا نکالا جائے؟ اصل جو ہے صاع کا لفظ ہے حدیث میں کہ 1 صاع نکالا جائے، 1 صاع۔ اب 1 صاع کیا ہوتا ہے؟ 1 صاع وہ پیمانہ ہوتا ہے ایک کٹورے کے جیسا، اور صاع الحمدللہ کو جگہوں پر مل رہا ہے، اگر وہ صاع آپ نے حاصل کر لیا نا تو چھٹی ہے، آپ وہ صاع ڈالیں آپ چاول میں اور جتنا آیا آپ صدقہ کر دیں۔ لیکن اب اس کو جب کلو میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں نا تو بہت اختلاف ہوتا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں 2.5 کلو، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 کلو 700 گرام۔ تو احتیاطی جو قول ہے وہ یہ کہ 3 کلو اگر آپ نے غلہ نکال دیا تو انشاءاللہ آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، کیونکہ 3 کلو نکال رہے ہیں تو کم تو نہیں ہو رہا، زیادہ بھی ہو گیا تو کوئی پرواہ نہیں، کم نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کم چیزیں مقبول نہیں ہیں، کہ جو حد ہے اس سے آپ کم خرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ رد کر دی جائے۔ تو زکوٰۃ الفطر کا اہتمام کریں۔ عید الفطر کے حوالے سے، عید الفطر کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے لیے سارے لوگ جانے کی کوشش کریں، جتنے بھی مرد ہیں، مردوں کے اوپر تو بعض اہل علم کے قول کے مطابق واجب ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں حاضر ہونے کے تعلق سے ہماری شریعت نے سخت حکم دیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجهن فی الفطر والاضحى العواتق وذوات الخدور والحیہ، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں ہر طرح کی عورتوں کو گھر سے نکال کر کے ان کو عیدگاہ میں لے کر کے جائیں۔ اور کس طرح کی عورتوں کو آپ نے تفصیل بتائی، العواتق، عواتق عورتوں کو، عواتق ان کو کہا جاتا ہے، عواتق ان لڑکیوں کو کہا جاتا ہے جو ابھی بالغ ہوئی ہیں، جو نو بالغ لڑکیاں ہیں، عرب میں ان کو بہت محفوظ رکھا جاتا تھا،
ان کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، کیونکہ اب یہ بالغ ہو گئی اور ان کی شادی کی عمر ہو گئی، تو کسی بھی شخص کی غلط نظر ان کے اوپر نہ پڑے، تو ان بچیوں کو بہت زیادہ سیف رکھا جاتا تھا، اور گھر میں بھی ایک سب سے بیچ والا جو کمرہ رہتا تھا وہاں پر ان کو کمرہ دیا جاتا تھا، وہاں پر وہ رکھی جاتی تھی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ایسی لڑکیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وذوات الخدور، اوڑھنی والی عورتیں، یعنی جو بھی اوڑھنی والی بڑی عورتیں، ان کو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ حتیٰ کہ والحیض، اگر کوئی عورت حیض کا شکار ہے تو حیض والی عورتوں کو بھی عید الفطر میں جانے کا حکم دیا گیا۔ اب حیض والی عورت کیا جا کر کے کرے گی؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَأَمَّا الْحُيَّضْ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، جو حیضہ عورتیں ہیں وہ نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رہیں گے، پیچھے کی صفوں میں رہیں گے، پیچھے بیٹھیں گے۔ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، خیر کے کام میں شریک ہوں گی، مسلمانوں کی عید ہے، مسلمانوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہ شریک ہوں گی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی، وہاں پر خطبہ بھی ہے، وہاں پر دعا بھی ہے، تو یہ عورتیں اس میں شریک ہوں گی، اور بالکل ان عورتوں کو شریک ہونا چاہیے، کیونکہ حیض تو ابھی آیا ہے، 6-7 دن کا معاملہ، اس سے پہلے ان عورتوں نے بھی تو روزے رکھے، اگر انہوں نے روزے رکھے تو ان کو بھی عید منانے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بھی لے کر کے جاؤ۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنا تاکیدی حکم دیتے ہوئے سنا تو آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے پاس اوڑھنی نہیں ہے، جس کے پاس چادر نہیں ہے کہ وہ حجاب کر کے اپنے آپ کو چھپا کر کے عیدگاہ میں جائے، پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی بہن اپنی چادر میں اس کو لپیٹ کر کے عید الفطر کی طرف لے کر کے جائے، یعنی لے کر کے جانا، چادر نہیں بھی ہے، ایک ایک چادر میں 2 عورتیں جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا تاکیدی حکم اس موقع کے علاوہ خواتین کے تعلق سے کبھی اور بھی نہیں دیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری عورتوں کو مسجدوں سے تو محروم کیا ہی گیا ہے، ہماری عورتوں کو، ہماری خواتین کو عیدگاہوں سے بھی محروم کیا گیا، عیدگاہوں میں بھی ہماری عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کیسی عقل ہے لوگوں کی، جن فنکشن ہالوں میں عیدگاہ کی نمازیں پڑھی جاتی، جن گراؤنڈز میں عیدگاہوں کی نمازیں پڑھی جاتی، سیم گراؤنڈ، سیم فنکشن ہال، اگر کوئی ایکسپو ہو، کوئی ایگزیبیشن ہو، کوئی مارکیٹ لگا ہوا ہو، کوئی کھیل تماشے کی چیز ہو، وہاں ان عورتوں کو لے کر کے جاتے ہیں، وہاں عورتوں کی حاضری جائز ہوتی، اور کبھی کبھار سیم فنکشن ہال، سیم گراؤنڈ میں باقاعدہ خواتین کے لیے اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، اس موقع پر عورتوں کو وہاں پر جانا جائز ہوتا ہے، لیکن اسی گراؤنڈ میں، اسی فنکشن ہال میں اگر عید الفطر کی نماز ہو رہی، عید الاضحیٰ کی نماز ہو رہی، تو عورتوں کو آنے کی اجازت بالکل بھی نہیں۔ کہاں گئی عقل آپ؟ سیم گراؤنڈ میں عورتیں پہلے جا رہی ہیں، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں جائیں، کون سی شریعت ہے آپ؟ کس اعتبار سے فیصلہ کرنے آپ؟ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ ناانصافی کی بات ہے، یہ بالکل ظلم کی بات ہے۔ تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ عورتیں تو نکل رہی نا، آج لوگ بولتے ہیں کہ فتنہ ہے عورتوں کا، تو اگر یہ بولنے والے، اگر ان کی عورتیں زندگی میں کبھی بھی گھر سے باہر نہ نکلی ہوں نا تو بات سمجھ میں آنے والی ہے، ٹھیک ہے بہت احتیاط کراتے کہ ان کی عورت کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکل، لیکن جو لوگ یہ بولنے والے بھی نا، ان کی بھی عورتیں ڈیلی باہر نکل رہی، مارکیٹ کر رہی، شاپنگ کر رہی، بازاروں میں جائے، اور پھر ان کی عورتیں بازاروں میں جائیں گے لیکن عیدگاہوں میں نہیں آ سکتی، مسجدوں میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر آج کے اس پرفتن دور میں عورتوں کو دین سے جڑنا بہت ضروری ہے، مسجدوں سے جڑنا بہت ضروری ہے، ورنہ ارتداد کی بہت ساری کہانیاں ہم سن رہے ہیں، لوگوں کے گمراہ ہونے کی کہانیاں ہم سن رہے ہیں۔ تو اس لیے خواتین کو جوڑنا ہے، کیونکہ خواتین کی اگر تربیت ہوگی تو پھر گھر کی بھی تربیت ہوگی، گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، تو خواتین بھی جائیں، تو مرد اور خواتین عید الفطر میں شریک ہوں۔ عید الفطر کے لیے نئے کپڑے کا انتخاب کرنا چاہیے اگر استطاعت ہو، نیا کپڑا اگر خریدنے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ کے کپڑوں میں جو سب سے بہترین کپڑا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے عید الفطر کے دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت اور صحابہ کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کر کے عید الفطر کے لیے ہمیں نکلنا چاہیے، اور عید الفطر کے لیے خاص تکبیرات پڑھتے ہوئے عید الفطر میں جانا چاہیے، اور ان تکبیرات کا وقت چاند دیکھنے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان
سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ تکبیر کا ایک لفظ ہے، اور بھی الفاظ سلف سے ثابت ہیں، کوئی بھی لفظ آپ یاد کریں ان تکبیرات کا ورد کرتے رہیں چاند دیکھنے کے بعد سے۔ اور یہ تکبیرات کب تک چلیں گے؟ جب تک کہ امام نماز شروع نہیں کرتا۔ امام نے عید الفطر کی نماز شروع کر دی، ان تکبیرات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو تکبیرات کرتے کہتے ہوئے بلند آواز سے مرد جائیں، عیدگاہ میں نماز پڑھیں۔ عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد کوئی بھی سنت کا، کسی بھی نفل کا، کسی بھی خاص نماز کا اہتمام نہیں کرنا ہے سوائے عید کی نماز کے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے عیدگاہوں میں بھی جا کر کے نماز پڑھتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو فرض نماز نہیں پڑھتے، نہ تراویح کی نماز انہوں نے پڑھی ہوتی، لیکن ان کو عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہی پڑھنی۔ جیسا کہ اگر عید کی یہاں پر 2 رکعت نماز نہیں پڑھے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی زلزلہ آ جائے گا، کوئی کچھ ہو جائے گا، بار بار منع کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی عیدگاہ میں جا کر کے لوگ اس طرح کی نمازیں پڑھتے، صرف 2 رکعت نماز ہے اور وہ عید الفطر کی نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں۔ آپ کو خطبہ سننا ہے، پھر اس کے بعد گھروں کو آ جانا۔ ہاں، گھر کو آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا عام معمول تھا، گھر میں آنے کے بعد نبی علیہ السلام سنت پڑھا کرتے تھے، تو آپ گھر میں آنے کے بعد عید کی سنت نہیں، گھر میں پہنچنے کی جو سنت ہے، نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، تو آپ اس نماز کا اہتمام گھر میں آنے کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر جو ہے، عید الفطر میں جو یہ تکبیرات ہیں، ان تکبیرات کا اہتمام آپ کو اس طور پر کرنا ہے کہ آپ بلند آواز سے پڑھیں تاکہ لوگ بھی آپ کی آواز کو سن کر کے لوگ تکبیرات پڑھیں۔ تکبیرات کا اہتمام خصوصی طور پر کرنا ہے۔ عید الفطر کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور واپسی میں دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ عید الفطر کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو کچھ کھا کر کے آپ عیدگاہ کے لیے جایا کرتے تھے، بنسبت عید الاضحیٰ کے، کہ عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے جاتے تھے اور قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن عید الفطر میں کھا پی کر کے جانا مستحب ہے، اور اس کی وجہ اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ گویا کہ اعلان ہے کہ پورے مہینے ہم نے روزے رکھے لیکن اب ہم آج روزے سے نہیں، اور عید الفطر کے دن کا روزہ حرام ہے۔ عید الفطر کے تعلق سے کچھ اہم چیزیں یہ بھی ہیں کہ عید الفطر میں ہر جائز خوشی جائز ہے، یعنی شریعت کی نظر میں جو بھی خوشی جائز ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کچھ لوگ فلمیں دیکھنے چلے جاتے ہیں، پورے مہینے بھر کی عبادت وہ 1 2 2.5 گھنٹے کے اندر وہ ضائع کر کے آ جاتے ہیں، یعنی خاص آپ خوشی منانے کا فلمیں دیکھ کر آپ ان چیزوں سے بچیں۔ اسی طرح سے عید الفطر کے دن مخلوط ماحول سے بچیں، گھروں کے اندر مخلوط ماحول نہ ہونے دیں۔ خوشی کا دن ہے بول کر کے کوئی بھی گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، گھر کی لڑکیوں سے، گھر کی بچیوں سے بات چیت کر رہا ہے، بچیاں کہیں بھی داخل ہو رہی، کزن سے اختلاط کا شکار ہو رہی۔ عید الفطر جو ہے وہ شریعت کی جانب سے دیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دن ہر چیز جائز ہو جاتی۔ مخلوط ماحول سے بچیں، مخلوط ماحول میں اپنے گھر کی بچیوں کو بھیجنے سے گریز کریں، آپ اپنے گھر کے بچوں کو بھی آپ تنبیہ کریں، اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں، کوئی بھی اجنبی آتا چاہے وہ رشتہ دار ہو، قریبی رشتہ دار ہو، آپ کی بیٹی کو جو نہیں دیکھ سکتا، آپ کی بیٹی کے لیے وہ محرم ہے تو اس کو دور رکھنا ہے، اس کو الگ رکھنا ہے اور ان کو الگ رکھنا ہے۔ عید کے نام پر ان چیزوں کو جائز قرار آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کچھ لوگ عید چاند رات میں خصوصی طور پر قیام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جائزے کی رعایت ہے، انعام ملنے والی رعایت۔ عید کے دن کو جو قیام ہے اس قیام کے تعلق سے ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، لیکن وہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، اس لیے چاند رات کو کسی بھی خاص عبادت کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ رات جاگتے ہیں مکمل رات، اور مکمل رات جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی جاگ رہا ہے کچھ تیاریوں کے لیے، انتظامات کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عبادت سمجھ کر کے جاگنا اور خاص اس رات میں نوافل پڑھنا یہ چیزیں جائز نہیں ہے، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خواتین جو عید کی نماز کے لیے جائیں وہ شریعت کا خیال رکھتے ہوئے جائیں، خوشبو لگا کر کے، پرفیوم لگا کر کے، یا ایسی زیب و زینت اختیار کر کے عید کی نماز کے لیے نہ جائیں جو زیب و زینت ظاہر ہوتی ہے، جو لوگوں کی نظروں کو ان کی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو جو پرفیوم لگا کر کے باہر نکلتی ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو زانیہ عورت قرار دیا۔ چاہے پرفیوم لگا کر کے آپ فنکشن ہال میں جائیں، چاہے عید کے لیے جائیں، ہر جگہ گھر کے باہر اگر کوئی عورت نکل رہی ہے، چاہے وہ اپنے کار میں بیٹھ کر کے ڈور تک کہیں پہنچنے والی، پھر بھی اس کو پرفیوم لگانے کی، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کوئی دوسرا مرد جو ہے وہ اس کی خوشبو کو پالے گا۔ اس سلسلے میں ایک اہم واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، سعودی عرب کا واقعہ ہے، اور بڑے باوسوق لوگوں نے بتایا، جو قریبی لوگ تھے انہوں نے بتایا
کہ ایک شخص تھا جو ہندوستانی تھا، وہ کسی سعودی کے گھر میں کام کرتا تھا، ڈرائیور تھا وہ، اور ڈرائیور تھا وہ یعنی جس کی گاڑی وہ ڈرائیو کرتا تھا وہ گھر کی مالکن تھی، عورت تھی، تو عورت کو لے کر کے جاتا تھا، وہ ہمیشہ اس کو کہیں لے کر کے جانا رہتا تھا۔ تو جب اس ہندوستانی ڈرائیور کو گھر جانے کی نوبت آئی، گھر جانے کی باری آئی، تو اس کی مالکن نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں کیا گفٹ دوں، کیا ہدیہ دوں، کیا لے کر کے جانا چاہتے ہیں؟ تو اس مزدور نے کہا کہ آپ جو پرفیوم لگا کر کے جو بیٹھتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ پرفیوم دیں، میں وہ پرفیوم اپنی بیوی کو ہدیہ کروں۔ بات بولنے کی تو بہت سمپل دکھی، لیکن اس کے بعد اس عورت نے خود لوگوں کو یہ پیغام لکھا کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں پرفیوم لگا کر کے نکل رہی ہوں، یہ ڈرائیور ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں، اور یہ ڈرائیور ہے، کوئی کسی بھی چیز کو محسوس نہیں کرے گا، لیکن اگر ڈرائیور میرے پرفیوم کو سونگھ رہا ہے، خوشبو محسوس کر رہا ہے اور اس کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ میری طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک قسم کی باتیں ہیں، ان سے عورتوں کو بچنا ضروری ہے۔ اور ایک اور آخری چیز یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر یا اس کے علاوہ کبھی بھی ہمارے یہاں خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کبھی تو چوڑی پہنانے کے لیے یا مہندی لگانے کے لیے اپنا ہاتھ دوسرے اجنبی مردوں کے ہاتھوں میں دے دیتے، یہ بھی حرام چیز ہے، جائز نہیں ہے۔ کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے مرد ہیں جو ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں؟ کوئی باغیرت مرد کبھی بھی ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی مرد کھڑا ہے اور اس کی بیٹی یا اس کی بیوی نے کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا چوڑی پہنانے کے لیے، مہندی لگانے کے لیے، تو اس کو دیوث کہا گیا ہے شریعت کے نظر میں۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتا ہے، اس میں الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوث ہے جو اپنے گھر والوں کے اندر زنا کو اور زنا کے اسباب کو دیکھتا ہے اور ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ یہ چیز غلط ہے، لہذا خواتین اپنا ہاتھ دوسرے اجنبی مردوں کے ہاتھوں میں نہ دیں۔ الحمدللہ خواتین میں مہندی لگانے والیاں موجود رہتی، خواتین آپس میں رابطہ کر کے ایک دوسرے سے مہندی لگوائیں، لیکن اجنبی مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا یہ چیز بالکل شریعت کے نظر میں جائز نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ذکر کی ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں چھوٹ گئی ہوں، اگر کوئی اہم بات چھوٹی ہو تو آپ اس کے تعلق سے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم عید الفطر کی نماز کو، عید الفطر کی عبادت کو سنت کے مطابق انجام دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کے رمضان المبارک کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کی نماز کو قبول فرما، ہماری تلاوت قرآن کو اور بقیہ عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے عبادات میں اخلاص پیدا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین تو فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین ان میں سے جو وفات پا چکے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، جو بیمار ہیں پریشان ہیں الہ العالمین ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔